نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات عظیم وقار، اس سالانہ کانفرنس شہدائے کربلا کا اہتمام کرنے والے خوش قسمت حضرات اور نبی پاک اور رسول اللہ کی آل و اصحاب کی محبت دلوں میں سجائے ہوئے اس محفل کی زینت بننے والے عاشقان رسول اور غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلی مرتبہ میری یہاں حاضری ہوئی، تقریر میں منٹوں میں کرتا ہوں، گھنٹوں کے حساب سے نہیں۔ گرچہ گرمی ہوا شدید، یوں ہی سمجھو کہ یہ گرمی ہماری اس گرمی کا بدل بن جائے جو قبر میں ہے، اس گرمی کا یہ بدل بن جائے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ گرمی آئی تو ڈٹ کے آل و اصحاب رسول کا ذکر سننا ہے، اس کی برکت سے اللہ اس گرمی سے نجات عطا۔ تو ایک دو مسئلے بیان کروں گا وقت کے اندر۔ جب میں تقریر ختم کروں گا آپ بے شک ایک دوسرے سے پوچھ لینا کہ کتنی دیر تقریر ہوئی، اس میں گھنٹے کا لفظ نہیں آئے گا، اب منٹ ہی ہوں گے، منٹوں میں کرتا ہوں، گھنٹوں میں نہیں، لمبا چوڑا خطاب نہیں، ایسے بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ ہمت بھی پرانی نہیں رہی، تاہم اللہ تعالیٰ اگر قبول فرمائے تو کافی سارے افراد تیار کر دیے ہیں اندرون ملک بیرون ملک، دین مصطفیٰ کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اور پھر ان سے فیض لینے والوں کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ میں چونکہ پہلی مرتبہ آیا ہوں اور اتنی عظیم الشان کانفرنس، پہاڑوں کی چوٹی پر یہ خوش کن منظر رسول اللہ کے عاشقوں کا، اصحاب رسول کے غلاموں کا، آل بیت رسول کے پروانوں کا، اس پر میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں۔ گل سمجھ آ گئی؟ اجے کیتی کوئی نہیں مبارکباد پیش، ارادہ میرا بن گیا، دل میرا کرتا ہے کہ میں تانوں مبارکباد پیش کراں۔ تو پھر تسی کہو کہ کر دے، میں سوچی کی پیا ہے، نہیں، یہ جی رسمی رواجی سیاسی مبارکباد نہیں پیش کرنی، نہ مبارک دین والے نو پتا ہوئے کہ کیوں دے رہے ہیں، تے نہ مبارکباد وصول کرن والے نو پتا ہوئے بھی اسی کی کر چھڑے ہے، کیوں اسی لائق ہو گئے مبارکباد دے۔ پہلے یہ سمجھا لوں
پھر مبارکباد پیش کریں۔ پہلے ایک بنیادی عقیدہ سن لو، اسی مسلکن اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت نہیں، اول ساڈے وچ کوئی بھی نہیں، بالکل سیدھے سادے سنی اہل سنت ہو، جنہاں چ والے ہو کوئی اور مخلوق۔ تے ساڈا عقیدہ کی ہے؟ ساڈی محبت آل رسول نال کیوں ہے؟ وہ ساڈے محبوب دی آل ہے۔ اصحاب رسول نال کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ ساڈے محبوب دے اصحاب نے۔ ازواج مطہرات کا احترام اور محبت کیوں؟ ساڈے محبوب دیاں ازواج مطہرات نے۔ مدینے نال کیوں محبت؟ ساڈے محبوب دی جلوہ گاہ ہے۔ اود پہاڑ نال بھی محبت کر دینا، ساڈے محبوب دا محبوب پہاڑ ہے۔ قرآن نال محبت کرتے ہیں، ساڈے محبوب دے اوتے نازل ہویا۔ جس شے دا تعلق ساڈے محبوب نال ہو گیا، اسی اس شے نال بھی محبت کرتے ہیں۔ اصحاب رسول دا تعلق بھی ساڈے آقا نال، آل رسول دا تعلق بھی ساڈے آقا نال۔ اسی دعا تو فیض حاصل کرنا ہے، دعا دیاں برکتاں حاصل کرنیاں، تے دعا نو اسے نظر نال ویکھنا ہے جویں ساڈے آقا نے فرمایا۔ فرمایا لوگوں سنو، میری اہل بیت نو انج سمجھو جویں نوح علیہ السلام دی کشتی۔ حدیث ہے رسول اللہ۔ قرآن حدیث تو اگے جان کا میرے کو ٹائم نہیں ہونا، ورنہ یہ نہیں کہ قرآن حدیث تو اگے صحابہ دی گل بھی منتے ہیں، اہل بیت دی بھی، ولیاں دی، غوث پاک دی، داتا صاحب دی، پیر میرے دی، لیکن ٹائم تھوڑا ہے، اس واسطے قرآن حدیث کے اندر رہندے ہوئے گل کراں گا۔ اسی مندے ہاں صحابہ رسول نو بھی، آل رسول نو بھی، کیوں؟ ساڈے آقا نال انہاں دی نسبت ہو گئی۔ تو سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، اس دنیا دے وچ میری آل دی مثال انج سمجھو جویں نوح علیہ السلام دی کشتی۔ جدوں طوفان آیا سی نوح علیہ السلام دے زمانے وچ، پوری زمین دے اوتے او اللہ دی طرفوں اللہ دے حکم نال پانی پوری زمین تے پھر گیا، بچے صرف وہ جڑے کشتی وچ سوار سی۔ میرے آقا نے فرمایا من راکبا فقد نجا، نجات انہیں ہی پائی جڑا وہ کشتی وچ سوار ہو گیا، تے جڑا تلے رہ گیا ہلاکا، وہ غرق ہو گیا۔ تے میری آل بیت دی مثال انجی ہے کہ انہاں دا دامن تھام لو گے، انہاں نال تعلق جوڑ لو گے، تے اس کفر، دلالت، شرک، گمراہی، بدتمیزی، اس طوفان وچوں بچ کے جنت دے راستے تے آ جاؤ گے۔ یہ کشتی جنت پر جا رہی ہے، تے جڑا اے دے تو پیچھے رہ گیا، کٹ گیا، وہ غرق ہو گیا۔ تے صحابہ دے بارے کی فرمایا؟ فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابی سارے نورانی ستارے نے، جن ہدایت چاہیدی ہوئے، ایمان چاہیدہ ہوئے، نور چاہیدہ ہوئے، اے سارے میرے صحابی نور دے ستارے نے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے نا 1.25 لاکھ صحابیاں وچوں جیتے بھی مقتدی بن جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ سارے ہی امامت فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ، جیدی اقتدا کر لو، جیدے مقتدی بن جاؤ، جیدے غلام بن جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ ایتھوں ہی نعرہ نکلیا ہے
ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تے ہن آل رسول ہو گئی جناب کشتی، اصحاب رسول ہو گئے ستارے، تے کشتی نال سفر جنگل اور صحرا اور روڈاں دے اوتے نہیں ہوندا، سمندراں وچ، تے سمندراں دے وچ سفر کرنا ہوئے تے اوتھے کوئی پتہ نہیں لگدا، بندہ مشرق وال جا رہا ہے، مغرب وال، شمال جا رہا ہے، جنوب، تے ہن جا کے کنارے لگنا ہے، کیڑی بندرگاہ تے جانا ہے، وہ راستے دا تعین کرن واسطے ہن تے خیر وہ پٹن دبان والیاں بڑیاں چھوٹیاں موٹیاں چٹوڑے آ گئے، پہلے لوگ ستاریاں نوں دیکھ کے راستے دا تعین کردے ہوندے سن۔ کشتی وچ سوار ہن ڈوبن دا خوف کوئی نہیں، تے ستاریاں کو دیکھ کے رہنمائی لے رہے ہیں، جدھر جانا ہے منزل مقصود وقت، تے راستہ بھٹکن کا گنجائش کوئی نہیں، تے جے انہاں وچوں ایک بھی نہ ہوئے تے تباہ و برباد ہو جائے گا، تے جے دوواں کولوں کٹ گیا تو پھر تے گل ہی چھڈو نہ ہوگی۔ اس واسطے ضرورت ہے سانوں انہاں دوواں دے نال تعلق قائم جڑا کرے گا او دا تے بیڑا ہوئے گا پار، جیڑا اصحاب رسول نال وابستہ ہویا ہے تو بدبخت او دی آڑ وچ آل رسول دے اوتے تنقید کردا ہے، او دا بھی بیڑا غرق، تے آل رسول دی محبت دا دعویٰ کرے تے تنقید کرے اصحاب رسول دے، او دا بھی بیڑا غرق، تے پھر بیڑا پار کے نہ دا، سمجھ رہے ہو نا؟ نجوم کہنے ستاریاں نجوم، تے کشتی نو کہنے ناؤ۔ آؤ ساڑھے عاشقاں دے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ فرماتے نے آؤ میں تمہیں دساں بھی بیڑا پار کے نہ دائے، فرماتے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آل سنت کا بیڑا پار ہے، وہ ستاریاں پر رہنمائی بھی لیندے تے رسول اللہ دی اولاد نال پیار بھی کرتے ہیں، اس واسطے ایک ہاتھ دامن اصحاب دے ہوتے، دوجا ہاتھ دامن آل بیت دے ہوتے، انہاں دا بیڑا پار ہے الحمدللہ۔ تے میرے سویت تسی سارے او لوگ ہوئے جنہاں دا بیڑا پار ہے، حضور دی آل نال بھی محبت ہے، حضور دے اصحاب نال بھی محبت ہے، انہاں دی غلامی وچ بھی فخر محسوس کرتے ہیں، انہاں دی غلامی وچ بھی فخر محسوس کرتے ہیں تے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ ہوں میں اے تمہیں دسنا ہے کہ آل رسول اللہ دے آل بیت نال جیڑا خوش قسمت امتی محبت کردہ ہے، سچی محبت دکھلاوے والی نہیں۔ آج کل محبت بھی کئی قسم ہو گئی ہیں، وہ دیسی گھی قائم نہیں رہا، پتہ نہیں 11 قسمت گھی دیاں بڑھ گئی۔ ایک باری جا کے کہہ دیں دوستو بھائی گھی دے، انہوں نے کیا سکتا کیڑا گھی لینا ہے؟ ہوں جڑے کہنے نہیں اسی دیوان کوئی نہیں ہے، بس فرقہ بانی نہیں من سچے سادے مسلمان۔ ہاں کسے ویلے ہوندہ سی، کسے ویلے اور سچہ سادہ کیوں چاہیے یار، ایک کلو دے دے، ایک سیر دے دینا، ہوں پوچھے گا بھائی کیڑا لینا ہے؟ اس واسطے ہم سیدھا سادہ مسلمان نہیں، کھل کے کہے گا میں اہل سنت و جماعت ہاں، سن نہیں ہاں، ہاں روڑا نہ پاکے میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ آل رسول نال جڑا محبت کرتا ہے او دے دل وچ محبت رسول راج بس گئی ہے، نقش ہو گئی ہے، اس سے محبت دے ہوتے او دا خاتمہ ہویا ہے۔ آل رسول دی محبت او دے دل وچ موجود سی، او دی موت آئی ہے،
تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دی بارگاہ وچوں انہوں انعام کتنے لبنے. اے حدیث سنا دینی ہے تو تو بس تو دے بعد شاید وقت ہویا تو خطاب کراں گا, نہیں تو مبارکباد دے کے چھٹی. پہلی باری آیا حق رکھدا کہ تانوں مبارکباد دے. لو جی حدیث سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا شخص میری آل نال محبت کرتا ہے, پکی سچی دلی محبت, وہ سچی محبت ہوئے ہی ادوں جدوں رسول اللہ دی آل سمجھ کے محبت کرے گا. ہاں تے 9 انعام اس ایک حدیث میں سرکار نے دس دیا. انہاں میں جو ایک بھی مل جائے تو بیڑا پار ہے. 9 انعامات. پہلا انعام نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پہلا انعام فرمایا ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دی زبان دے اتو جو نکلے ہے فقط وقع ہو کے رہے. کمزور گل ساڑھے آقا دے منہ نکل دی ہے جو نکلے ہے. کیوں وہ اپنی مرضی نال تو بولتے ہی نہیں. رب نے قرآن اس فرمایا ما ینطق عن الہوا, میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں میری مرضی نال بول رہا ہے. گویا جس ویلے سرکار بول رہے ہون زبان رسول اللہ دی ہوندی ہے, فرمان تو خدا دا ہوندا ہے. فرمایا لو جی پہلا انعام الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. حضور نے فرمایا جیڑا خوش قسمت میرا امتی میری آل بیت نال محبت کرتا رہا دنیا میں تے محبت کرتا ہویا دنیا تو گیا, پاویں او دی موت اپنے گھر وچ ہوے, اپنے عزیز اکارے بہن بھائیاں آل اولاد کنبا قبیلہ وچ, لیکن اللہ فرماندا فرشتے ہو میرے محبوب دی آل نال محبت کرتا رہے نہ ایدہ شہیدان دی لسٹ وچ لکھ دیو. تھوڑا انعام ہے جناب. موت ہوتی گھر ہوئی, اللہ فرماندہ ہے مقام مرتبہ شہید کا دے. دوجا انعام سرکار نے فرمایا لا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. جیڑا خوش قسمت امتی رسول اللہ دی آل نال محبت کرتا ہویا مرے اللہ پاک او دے گناہ بخش دیندا ہے, پھر او دی موت آندی. سبحان اللہ. تیسرا انعام سرکار نے فرمایا لا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. اسی جڑے گناہ ساڑھے کو ہوندے نا جی اللہ بچائے, یہ 2 قسم دے گناہ ہیں. ایک گناہ نے چھوٹے موٹے جنہاں نوں کہندے ہیں صغیرہ گناہ, تے ایک بڑے گناہ نے جنہاں نوں کبیرہ گناہ کیا جاتا ہے. یہ جڑے چھوٹے موٹے گناہ ساڑھے کو ساڑھا رب بھی کریم ہے, ساڑھا نبی بھی کریم ہے, تو 2 کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے. اے چھوٹے موٹے تے قرآن اللہ نے فرماتا ہے انہاں دی پرواہ نہ کرو, ان الحسنات یذہبن السیئات. چھوٹے موٹے تواڈے کول گناہ ہوندے نا تے نال ہی کوئی نیک کام کرتے ہو, نماز پڑھی, قرآن دا تلاوت کیتی, یا میرے محبوب تے سلام درود پڑھ چھڈیا, یا لبیک دا نعرہ لگا چھڈیا, انہاں نیکیاں نالوں چھوٹے موٹے گناہ آپے ہی مٹتے چلے جاتے ہیں. لیکن جڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ انہیں نہیں معاف ہوتے جب تک بندہ توبہ نہ کرے. او دے واسطے توبہ شرط, تے توبہ اوہی بندہ کردا ہے جنہوں اللہ پاک توبہ دی توفیق دے دے. دیکھو پھر آل رسول دے نال محبت کرن والے دی خوش قسمتی دیکھو. سرکار فرماندے نے
میری آل نال محبت کرن والے کو اگر کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو گیا ہے، دنیا تو جان تو پہلے اللہ پاک کو دے دل وچ اپنا خوف پیدا کرے گا، او دی توجہ توبہ دی طرف پھیلائے گا، وہ بندے نو موت یاد آئے گی آخرت، یہ سارا اللہ دی توفیق نہ، وہ اللہ دی بارگاہ چ روئے گا، گڑ گڑائے گا، میرے اللہ میرے گناہ ہو گئے ہیں، انہوں واسطہ پیارے محبوب دا، انہوں دی حال دا، انہوں دی اصحاب دا، میں اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تے جدو رب نے خود انہوں توبہ دی طرف توفیق دیتی تو ان قبول کرے گا کہ نہیں؟ جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مجرم بلائے آئے ہیں، اپنے نہیں آئے، مجرم بلائے آئے ہیں، پھر رد ہوں، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے؟ خود ہی انہوں توبہ دی طرف لے آیا ہے، انہوں توبہ قبول، پہلے انہوں توبہ دی توفیق دے گا، پھر انہوں توبہ قبول کرے گا، ہون والا کل موت کو کہے گا چل ہون یہ دی روح کو بس کر لے، یہ دے گناہ میں سارے معاف کر چھے۔ چوتھا انعام دیکھو جناب، ہر مسلمان دی ایک تمنا ہے دلے، جنہیں گلہ میں کردہ پیا نا، وہ کوئی ہمیں فلسفیانہ نہیں، تسی کو پتہ نہیں ہے کہ تو کٹی صورت، وہ ہر بندہ سوچے گئے ہاں ہے ٹھیک، عقل دے مطابق گل ہو رہی ہے۔ چوتھا انعام، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، مومن کافران دی گل میں نہیں کرتا، ہر مومن چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوئے، ان پڑھ، جاہل، دیہاتی، بدو، پر دل چے تمنا ضرور ہے میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ کیوں جی ہے نا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جدو مران تے ایمان سلامت ہوئے، تے دعا بھی یہی مانگتا ہے، تمنا بھی ہے، دعا بھی کرتا ہے یا اللہ میرا خاتمہ ایمان تے کری، تے کرنی چاہی دی یہ دعا، ہر نماز کو بعد ہر وقت یہ دعا ضرور مانگو، میرے اللہ مرن ویلے میں نے ایمان عطا فرمائی، میرا ایمان سلامت رہے، میں مومن ہو کے دنیا تو جاما۔ مسئلہ تو یہ ہے، لیکن ضمانت تے کوئی نہیں نا کہ اسی دعا مانگی تو ضرور قبول بھی ہو گئی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، چاہے مننے نہ مننے، لیکن آؤ ایتھے رسول اللہ نے ضمانت دے دیتی ہے، شک شبہ چھٹے کو فرمایا آؤ اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقمل الایمان۔ فرمایا میں ضمانت دینا، جیڑا شخص میری آل نال وابستہ رہا، میری آل دی محبت دے ہوتے زندہ رہا، میری آل دی محبت دے ہوتے دنیا تو گیا، میں ضمانت دینا صرف مومن ہو کے نہیں، مستقمل الایمان، کامل مومن ہو کے دنیا تو جائے گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے کرانڈ بھی تو آنو جس میرے لاڈلے شگرد نے بجلی دا کرانٹ تو آجت پاٹ چھڑیا، اس بجلی دا وہ جڑا مرکز ہے نا مدینہ منورہ سبحان اللہ، ادھروں اس پاور تو شوامہ لئیاں تو آڑے وچ پھیلا دیتی ہیں، اللہ اسے درجے بلند کرے گا۔ لو جی پنجواں انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ ہے جہاں بڑا ڈاٹا، وہ دا مزاج اللہ نے سخت بنایا کیونکہ ڈیوٹی سخت ہے، وہ مزاج ہوتا سخت نہ ہوتا تو وہ ڈیوٹی ادا ہی نہیں کر سکتا،
وہ جدی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، یہ آسان کام نہیں. جدی روح قبض کرنی ہے، پتہ نہیں وہ کس ویلے کس حالت ہوتا ہے، انہیں نہیں دیکھنا. اللہ کا حکم ہے اس ٹائم فلاں جگہ دے دی روح قبض کرنی، کسی دی روح رہت نہیں. مگر آل رسول دی روح قبض کرن جدو آندا ہے، آل رسول دے محبت کرن والے روح قبض کرن آندا ہے تو سرکار فرماندے نے پہلے آ کے بشرہ بالجنہ، پہلے آ کے جنت دی خوشخبری دے کے تے پھر روح قبض کردا ہے. جدوں کسی نو پتہ لگ جائے نا میں مرن تو بعد جنت تے جانا ہے، او دی روح پھر اوکھی ہو کے جسم وچوں باہر نہیں آندی، خوشی نال وجد کردی ہوئی روح باہر آندی ہے. پھر موت دی وہ تکلیف ہی کوئی نہیں ہوتی. انہوں دیکھو تو نہیں لگتا ہے میں ہستا پہ. علامہ اقبال نے اسے واسطے کہا ہے کہ میں تینوں مرد مومن دی نشانی دساں جو مر گایت تبسم بر لبے روز. جدوں تو موت آئے گی تو وہ چہرے تے دیکھی ہستا پہ ہوئے گا. کیوں؟ پہلے ان ملک الموت جنت دی خوشخبری سنا کے مبارک دے کے پھر روح قبض کرتا ہے. ہم تو خوشی نہ روح باہر تے جدوں قبر دفن کر کے آ جاندے ہو، وہ دو فرشتے جڑے امتحان لین آندے نے، ایک دا نام منکر ایک دا نام نکیر، دونوں ملا کے نکیرین کہنے نے. وہ آئے کیوں ہیں جی؟ امتحان لین، ممتحن بن کے. واہ تیرے قسمت تو صدقے جائیے آل رسول نال محبت کرن والے. اللہ سارے نو نعمت دے. جدوں ممتحن بن کے آندے نے جدا امتحان لینا کہنے نے مبارک ہوئے بھائی تینوں اعلیٰ درجے وچ پاس ہو کے جنت تے جا رہے ہیں. اچھا ہن امتحان دے یہ تو کہنے جی پرچہ آؤٹ ہو گیا تو قیامت آ گئی. اس کو اگلا مرحلہ رزلٹ آؤٹ کر کے پھر امتحان لینا ہے. پھر بھی کوئی نہ دھاندلی نہ نگار اللہ والوں کامیابی پاس ہونے دی مبارک پہلے ہو گئے جان پا لے. ہوں اس امتحان کی جان رہ گئی. اے شرف آل رسول نال محبت کرنے والے. سبحان اللہ. چھواں انعام سرکار نے فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. آل رسول نال محبت کرنے والا جدوں قبر جاندا ہے تے او دے آل کنبا قبیلہ قبر دفن کر کے آ جاندے نے. رب حکم دیندا فرشتیو میرے محبوب دے محبوباں نال محبت کردا سی. اے دی قبر وچ ایک نہیں دو دروازے جنت دی طرف کھول دیو. بابان دو دروازے. جنت دی خوشبو بھی دی قبر وچ آندی رہے تے جنت دی ہوا بھی آندی رہے او دے ساہ لیندا رہے قیامت تک مزے نال اپنی قبر وچ رہے این جویں پاواں وچ پھردا پھردا پیا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ کتنا نمبر ہو گیا جی؟ ستواں اللہ ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. قیامت والے دن جدوں افرا تفری دا عالم ہونا ہے، گرمی شدت دی سورج نیڑے ان تے کروڑاں میل دور ہے تے ذرا جدوں کدی اپنی موج چاہے تے پھر ہوش ٹھکانے آ جاندے کروڑاں میل. تے جدوں بالکل سوا نیزے تے کھڑا ہوئے گا پھر کی حال ہوئے گا. زمین بھی مٹی دی نہیں رہنی ہو تو تانبے دی بن جانی. ہر ایک افراتفری نفسا نفسی. اس دور وچ بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہاں نوں فرشتیاں دے جلوس وچ جنت دی طرف بھیجیا جائے گا. لوگ کہیں گے حیران ہو گئے کہ پھر کوئی نبی ہونے. آواز آئے گی نبی نہیں، نبیاں دا مقام انہاں تو بڑا اونچا ہے. اے نبی نہیں. پھر کوئی صحابی ہونے نہیں انہاں دا مقام بڑا اونچا ہے. اے میرے محبوب دی آل نال محبت کرنے والے خوش قسمت ہیں. آٹھواں انعام اللہ ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارہ ملائکۃ الرحمت. حضور نے فرمایا جڑا میری آل نال محبت کرتا رہا دنیا دے نال تعلق ہوتا کٹ گیا. اپنی اولاد تو بہن بھائیاں تو ماں پیو تو دوست احباب تو پڑوسیاں تو رشتہ داراں تو
ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਸੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। 40ਵੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬਰ ਤੇ ਫੇਰਾ ਕਦੀ ਜਮਰਾਤੀ ਲਗਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ। ਪਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਲੇ रसूल नाल ताल्लुक हो गया। मेरे आका फरमाते ने मेरी आल नाल मोहब्बत करने वाले जो दफन करके लोग आ जाते हैं, अल्लाह करीम फरमाता है रहमत के फरिश्ते, फरिश्ते भी केड़े मलाइकत रहमत, ऐ रहमत के फरिश्ते हो ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਜ਼ਾਰਾ ਮਲਾਇਕਤ रहमत के फरिश्तियां वास्ते अल्लाह आले रसूल नाल मोहब्बत करन वाले दी कबर नू ज़ियारत गाह बना देना। दोवां इनाम अलावा माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता अला सुन्नत वल जमात। ये उनको कहेंगे पहले तो कहते से वल जमात नहीं कहना, तो कोई अरबी के तालिब इल्म होए तो समझ आएंगे भाई इत्थे अहलुस सुन्नत के अहले सुन्नत नहीं किया, उथे भी अलिफ लाम इत्थे भी, या दोवें मारफा होंगे या दोवें नकरा। हमें जाहिलां की तरह नहीं होना, पता ही नहीं मातूफ अलैह नकरा है अगे वल जमात, या अहलुस सुन्नत वल जमात या अहले सुन्नत व जमात। मेरे आका फरमाते ने ज़मानत मेरी आल नाल मोहब्बत करने वाला कदी दुनिया तू गुमराह हो के नहीं मरेगा। सच्चा कीदा लेके जाएगा, गुमराह हो के नहीं मरेगा दुनिया तू। मेरे आका ने ज़मानत दी माता अला सुन्नत वल जमात, आले सुन्नत और जमात हो के दुनिया तू जाएगा। उदे उत्ते रसूल अल्लाह रसूल भी खुश, आले रसूल भी खुश, असहाब रसूल भी खुश। ये मैं हदीस एक बयान की है, एक और भी सुन आले रसूल नाल मोहब्बत करन वाले नू एक 10वां इनाम भी मिलता है। 9 ते 10 ते नहीं तो 10 पूरे कर दे, तिल का अशरतुन कामिला 10 पूरे। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते ने मैं रसूलुल्लाह दी बारगाह विच ज़ियारत वास्ते हाजिर होया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उत्ते चादर लपेटी हुई सी ते देखने च बाहरों लगता सी कि चादर दे विच भी कोई शय आपने वलेटी हुई है। मैं अर्ज की थी हुजूर ये चादर दे विच की छुपा रखे है? फरमाया ला तेरे दिखा देना। चादर तू हटाई, एक पट दे उत्ते इमाम हसन बैठे ने, एक दे उत्ते हजरत इमाम हुसैन करवा। उसामा बिन ज़ैद कहते ने मैं देख के दिल च मोहब्बत है खलबली बच गई। ते मेरे आका ने उस मौके ते 2 जुमले अपनी जुबान ते तीन जुमले कहे, अल्लाहुम्मा उहिब्बुहुमा, ऐ मेरे अल्लाह मैं अपने इन दोवां नवासियां नाल मोहब्बत करदा हां। दोवां नाल अगे साढ़े वास्ते इनाम भी इहदे विच भी आ रहा है, 9 हो गए 10वां भी आ रहा है। या अल्लाह मैं अपने ना दोतरियां नाल नवासियां नाल मोहब्बत करदा फ़अहिब्बहुमा, मेरे अल्लाह मैं तेरा महबूब हां। तो ये मेरे महबूब ने तो फिर तेरे महबूब के महबूब हो गए ना, तो मेरे अल्लाह महबूब का महबूब ही होता है। तू भी इन्हां नाल मोहब्बत फरमा। अगला
ساڑھے واسطے انعام آ گیا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا میرے اللہ تو انہاں نال بھی محبت کر تے جیڑا میرا امتی انہاں نال محبت کرے تو وہ دے نال بھی محبت کر یہ 10واں انعام آل رسول نال جڑا بندہ محبت کرے کتنا بڑا انعام وہ بندہ رب دا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ دے نال محبت کرتا ہے کتنے انعام ہو گئے آل رسول نال محبت دے نعرے تھے میں سن رہا پڑھے سنتا تو پہلے بھی رہنا بڑی چنگی عادت یہ نعرہ جڑا لبیک والا پکایا ہے یہ دے فائدے پر دنیا بھی تسی کئی دیکھیں ایک تے اے نعرہ لان والا کدی تھکدا نہیں باقی نعرے نال تھک جائے گا اے نال تھکدا کوئی نہیں اور بڑے فائدے ایک فائدہ اور بھی یہ تو ہونا چاہیے قبر وچ ایتھے کہندے ہو لبیک یا رسول اللہ پتہ ہے دا معنی کی ہے حضور میں حاضر میرا تن من دھن جان مال آل اولاد عزت سب کچھ حاضر صدقے قربان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ اکبر تم نعرے لگا رہے ہو رسول اللہ نظر آ رہے ہیں تم نہیں بن دیکھے اے حال جدوں قبر وچ منکر نکیر ایک دو سوال پہلے پوچھ کے نا دس تیرا خدا کون ہے اور دین کیڑا ہی تو پھر تیسرے سوال دا لہجہ تے انداز بدل جانا وہ ہی نہیں کرن گے دو لفظی ہاں نام جواب تیسرا سوال ہونا ایک پاسے ہاتھ کرن گے دیکھو ما کنت تقول فی حاضر رجل اے جڑی ہستی نظر آ رہی ہے دیکھ انہاں دے بارے وچ تو دنیا وچ کی کہندا ہوندا سے یہ ماضی استمراری ہے تو ترجمہ بنتا ہی ہوئے جڑا میں دس ہے انہیں انہوں پوچھنا دس انہوں دے بارے ہون کی کہنا نہیں دنیا وچ کی کہندا ہوندا سی اوتے تیری کی عادت سی انہاں دا ذکر کیویں کردا سی جڑا نعرے اتھے لاندا رہیا ہے جدوں انج ویکھے گا فرشتے نے ہاتھ کیتا اوتھے کھڑے رہن گے اوتھے قدماں تے گر کے لبیک یا اللہ اکبر تو کوئی یہ نہ سمجھے کوئی تو تانا مٹھا ہے جی بڑا بڑا نواب صاحب ہو گیا فرشتے ہیں انہوں نے چھوڑ کے اتھے چلا گیا جواب نہیں دیتا نہیں بھائی فرشتے نے پوچھا کی ہے کوئی دس دنیا کی کہندا ہوندا سے انہیں وہی نعرے لگا کے جواب دیتا اے کہندا ہوندا سے فرشتیاں دا جواب تو دے رہے ہوں اگر کبھی جی فرشتے کہہ رہے ہونے ہاں ادھر ساڑھے نال گل مکا چلیے وہ کہہ رہے ہونا ایویں آسانی نال نہیں آ گیا حلوہ کھا کے اتنے بڑی مشکل نال آیا مار کے پہنچے ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے مر کے آیا ماں ایویں نہیں آگے آسانی نہ یہ ہے جناب تو اس نعرے کا فائدہ ہویا کہ نہیں ایک اور بھی کہندے ہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد نعرے پہلے بھی کچھ ہی لاندے سا پتہ نہیں ہو قائد اعظم مولانا شاہ احمد نورانی فلاں داتا صاحب زندہ باد اس نعرے دا زندہ باد کوئی ذرا تھوڑا جا انہوں نالو بکرا ہے یہ ڈبل زندہ باد کہتے ہیں کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں دو باری زندہ باد یہ بھی ہمیں نہیں امیر المجاہدین نے تو ہمیں چسکا پایا
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਵੱਜੋ ਰੇ ਗੱਲ ਮੁਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸਜੁਦੂ ਲੇ ਆਦਮ। اللہ نے فرمایا سارے فرشتوں اے ہے جو میرا خلیفہ ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، اس واسطے اے دی تعظیم واسطے سجدہ کرو، اسجدو لے آدم۔ حکم دیتا سارے تے جبرائیل سمیت سارے نے سر سجدے وچ رکھ دیتا، رب دا حکم بھی مان لیا، نبی دی تعظیم بھی ہو گئی، اللہ کے حکم نال ہو گئی۔ جدوں سجدہ کر کے انہاں سر چکیا اپنی جگہ مطمئن کہ اسی اللہ کا حکم بھی مان لیا تے اللہ دے ایک نبی دی تعظیم بھی کر لئی، سر چکیا تے ویکھیا ایک منحوس جے کھلوتا ہے، انہوں نے کوئی نہیں سجدہ کیا، وہ تعظیم نبی کا منکر۔ تے فرشتے نے ایک باری دوبارہ پھر سجدہ کر دیتا، کیوں؟ پہلا سجدہ سی اپنے عقیدے نو ظاہر کرن واسطے تے دوجا سی نبی دی تعظیم تے منکر نو جلان واسطے۔ تے جناب جڑا ڈبل زندہ باد کہہ دیو، ایک باری تے زندہ باد کہہ دیو، حیات النبی دا اپنا جڑا عقیدہ ہے انہوں ظاہر کرنا کہ بھی ساڑھا نبی زندہ ہے، ساڑھا عقیدہ حیات النبی۔ تے چونکہ حیات النبی دے منکر بھی موجود ہیں تے دوجی باری زندہ باد انہوں نے چلانا واسطے اے فرشتیاں دی سنت سے عمل کر دیو کہ میں تو انہوں 10 انعام دسے سنالے رسول نال محبت کرن والے نے، یہ رلا ملا کے تو 13 بڑھ گئے۔ تو دسو جنہوں اتنے انعام ملن وہ مبارک بات کا لائق ہویا کہ نہیں؟ اس واسطے میں اسی میں میرا دل کرتا ہے تو انہوں مبارک بات پیش کراں، آج تے مبارک بات دے ہوتا ہی گزارا کرو، تو انہوں میں مبارک دینا دلی خطاب پھر سے کدی آیا تو کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں 13 نعمتاں آل رسول دی محبت نال جڑیاں ملیاں اللہ تعالیٰ تو انہوں دیتیاں تے خوش قسمت ہو تو انہوں مبارک ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔